السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلم اما بعد۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کا ختنہ کیا ہوا تھا اور ناف آپ کی کٹی ہوئی تھی۔ اس تعلق سے جو روایت ذرا دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من کرامتی انی ولدت مختونا ولم یرا احد سوءتی، کہ میری کرامت میں سے ہے کہ میں ختنہ کیا ہوا پیدا ہوا اور میری شرمگاہ کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مشہور ہے۔ اسے علامہ طبرانی نے اپنی کتاب المعجم الصغیر کے اندر ذکر کی ہے، صفحہ 193 پہ موجود ہے، ہندوستانی طبع ہے، اور معجم الاوسط کے اندر بھی یہ موجود ہے علامہ طبرانی کے، اور تاریخ بغداد میں بھی خطیب بغدادی نے ذکر کی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 329 پہ۔ ابن جوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب العلل المتناہیہ کے اندر ذکر کی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 165 پہ موجود ہے اور 264 پہ بھی موجود ہے۔ اسی طریقے سے تاریخ دمشق میں موجود ہے علامہ عساکر کے، جلد نمبر 1 صفحہ 537 پہ، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو ان کی مایہ ناز کتاب سلسلۃ الحدیث الضعیفہ، رقم ہے، حدیث کا نمبر ہے 6270۔ تو البانی رحمہ اللہ نے اس کو منکر قرار دیا ہے، اور منکر روایت وہ روایت ہے جس میں ضعیف راوی ثقہ راوی کی مخالفت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ عرب کے رواج کے مطابق ہوا تھا اور یہ کسی خاص دلیل کا محتاج نہیں ہے۔ اس بات کو حافظ ابن کثیر ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب زاد المعاد کے اندر ذکر کی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 82 پہ موجود ہے۔ اس بابت دو عالموں کے مابین انہوں نے بحث نقل کی ہے، کمال الدین بن طلحہ اور کمال الدین بن ندیم، دونوں نے اس پر بحثیں کی ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ اول الذکر نے ضعیف اور باطل روایات سے اسے ثابت کرنے کی کوشش کی، جبکہ دوسرے نے اسے باطل قرار دیا، اور صحیح یہی ہے کہ چونکہ صحیح احادیث اس کا ساتھ نہیں دیتی ہیں، اس وجہ سے یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ کیا ہوا پیدا ہوئے، یہ درست نہیں ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ اگر ہو بھی جائے تو بہت سارے بچے مختون پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں یہ بات نہ کہی جائے کیونکہ اس کے لیے صحیح دلیل موجود نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔